وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آج بہت لمبی چھٹیوں کے بعد، ایک طویل غیر حاضری کے بعد دوبارہ سبق کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ہمارا آیت مبارکہ 173 اور 174 سورہ آل عمران چوتھا پارہ، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور طویل غیر حاضری کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ بنی کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، آج سے 4 ساڑھے 4 مہینے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس خوشی کی خبر کو شیئر بھی کیا تھا۔ تو وہ بیٹا جس کا نام محمد عیسیٰ تھا، وہ بہت تھوڑا عرصہ مہمان رہا، صرف 4 مہینے کی عمر میں، 4.25 مہینے کی عمر میں ہی اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ پھر اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تھوڑا مہمان تھا ہمارا کچھ دن کے لیے، تو بہرحال وہ صدمے کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے میں سبق جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکا، کیونکہ بہرحال اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، اور یقیناً والدین کے لیے جن پہ گزرتی ہے وہ یقیناً، یا جن پہ گزری ہے وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے والد کے لیے، خاص طور پہ والدہ کے لیے۔ تو بہرحال آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کی والدہ کے لیے، باقی سب لوگوں کے لیے آپ صبر کی جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ شاید کچھ لوگ پھر یہ سوال بھی کریں کہ بچے کو کیا ہوا تھا، تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ بچہ جس وقت اس کی ولادت ہوئی تھی، اس کے تقریباً 15-20 دن کے بعد ہی ہمیں اس کا کچھ ڈاکٹر نے ایک شک کے اندر ڈال دیا تھا کہ اس بچے کو کچھ پرابلم ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ تو جب ہم نے اس کا چیک اپ وغیرہ کروایا تو پھر یہ پتہ چلا کہ اس کے دل کے اندر سوراخ ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ مسٹ ہے۔ جس وقت بچے کی عمر 4 مہینے ہو جائے تو آپ نے اس کا ضرور آپریشن کرنا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر سوراخ بھی تھا، اور ساتھ ایک دل کی 2 اور پرابلم بھی تھے اس بچے کو۔ تو بہرحال جتنا ٹائم وہ بچہ زندہ رہا وہ تکلیف میں ہی رہا، اور ہمارے لیے بھی لازمی بات ہے یہ سب کچھ دیکھنا، تکلیف دہ تھا یہ سارا کچھ۔ تو 4 مہینے جب اس کی ایج ہو گئی تو پھر اس کا آپریشن ہوا، اور آپریشن بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن آپریشن کے صرف 1 دن کے بعد ہی پھر وہ اللہ رب العزت کے ہاں چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور وہ اتنی ہی عمر لے کے آیا تھا، وہ اتنے ہی دنوں کا ہمارا مہمان تھا، تو بہت زیادہ اچھی خوبصورت یادیں وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو آپ دعا کیجیے گا اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا فرمائے، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے یہ بہترین فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے پر پوری طرح راضی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ خیر ہی ملی ہے، ہر لمحہ خیر ہی ملی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو تھا اللہ کریم کا، وہ ہمارے حق میں بھی یقیناً بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ ہم تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور یقیناً اولاد کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، تو لیکن اللہ رب العزت کا بہت ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور یقیناً یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بچے کو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے، نجات کا ذریعہ بنائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا، سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی ہماری خوبی نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ بس وہ اس بچے کی وفات کے بعد امید سی لگ گئی ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے تو ہر لحظہ امید ہی رہتی ہے، یہ اس کی رحمت کی امیدوار ہے، لیکن کچھ امیدیں بڑھ گئی ہیں اس بچے کی وفات کے بعد کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے حالت پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس بچے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے وہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور ہمارے حق میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر کے فیصلے فرما دے۔ جی، تو سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہمارا ہے آیت مبارکہ 173 ہے، 173 اور 174۔ 174 یہ 2 آیات بینات، ہم ان کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے ساتھ ہم اس کی تجوید اور ترجمہ جو ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا جو آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة
من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذین قال، قاف اس میں موٹا رکھیے گا، قاف بھی موٹا ہے اور اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو بھی آپ نے موٹا رکھنا ہے، دونوں کو موٹا پڑھیے گا۔ قال لهم الناس، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، آپ یہاں غنہ کر دیجیے گا۔ قال لهم الناس، آگے ان الناس قد جمعوا لكم، قد، قاف یہاں بھی موٹا ہے، دال کے اوپر جزم ہے، دال حروف قلقلہ میں ہے تو یہاں آپ قلقلہ کیجیے گا۔ قد جمعوا لكم، قد جمعوا لكم، آگے فاخشوهم، فاخشوهم، یہاں واؤلین ہے، واؤ ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، نرمی سے پڑھیے گا اسے، فاخشوهم، آگے فزادهم ایمانا، فزادهم، زا اور ایک ہوتی ہے ذال، دونوں کے اندر فرق جو ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ ذال آتا ہے، یہ جو آیت سٹارٹ ہوتی ہے اس کے پہلے لفظ میں ذال آتا ہے، الذین، ذال نرمی سے پڑھی جاتی ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پہ جو آ رہا ہے اس میں سیٹی ہے۔ فزادهم، فزادهم ایمانا وقالوا، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ایمانن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پہ ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا، اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، ونعم الوکیل، یہ جو ہے اس میں بطور وظیفہ بھی یہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی جو آیت ہے بہت بہترین آیت مبارکہ ہے، اسے آپ ضرور اپنا ورد زباں رکھیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسے نعمل نہ پڑھیے گا، آئین کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، ونعم الوکیل۔ آگے آیت ہے 174، فانقلبوا بنعمة من اللہ، فانقلبوا، یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں آپ کریں گے اخفا، فانقلبوا، قاف موٹا ہے، فانقلبوا بنعمة من اللہ، بنعمتن کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پہ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، بنعمت من اللہ، لفظ اللہ ہے اسے آپ پر رکھیے گا، نون کے اوپر زبر کی وجہ سے موٹا رکھیے گا، وفضل لم، یہاں ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غنے کے، فضلن کے نیچے تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، تو تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو ادغام تو ہوتا ہے لیکن بغیر غنے کے ہوتا ہے، وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا، یہاں ادغام ہے سوء کے آخر میں تنوین کے بعد واو، یہ غنے والا ادغام ہے، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہاں وقف کر دیجیے گا، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے، آگے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، واللہ ذو فضل عظیم، یہاں فضلن کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے، یہاں آپ اظہار کریں گے جسے کہا جاتا ہے اظہار حلقی۔ تو یہ دو آیت بینات، اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی سب سے پہلے دیکھیے گا آیت مبارکہ 173، الذین، وہ لوگ جو قال کہا، لہم ان کے لیے، الناس لوگ، ان کے، الناس لوگ، قد جمعوا جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، قد جمعوا جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈرو، فزادہم تو زیادہ ہوا ان کا ایماناً ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا، حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل اور بہت اچھا جو ہے یہ بہترین کارساز ہے۔
جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پھر پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس آ گئے، اگر ہم تھوڑا سا اور زور لگا لیں تو ہم مسلمانوں کو مکمل کیا کر سکتے ہیں، ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ ہم پھر لوٹتے ہیں میدان کی طرف۔ تو یہ خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعلان کر دیا کہ ہم دشمن کے پیچھے جائیں گے، دشمن کا تعاقب کریں گے۔ تو جتنے بھی لوگ جنگ احد کے اندر شریک تھے وہ سب ہمارے ساتھ چلیں۔ اب صحابہ اکرام غزوہ احد کے اندر بہت زیادہ زخمی بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکار لگائی، دعوت دی کہ آؤ پھر ہم ان کے تعاقب میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس پر لبیک کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہاں پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ کافر پھر ہمارے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب بہت زیادہ تعداد میں پھر وہ تمہاری طرف پلٹ رہے ہیں، تو ان کا کیا ہو گیا، مسلمانوں کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ آج دیکھیے گا 174، فَانْقَلَبُوا، پھر وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، وفضل، اور فضل، لم یمسسہم، انہیں نہیں پہنچی، سوء، کوئی برائی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، رضا اللہ کی، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل عظیم، بہت بڑا فضل والا ہے، اللہ رب العزت بہت فضل کے مالک ہیں۔ جی، تو جب کفار کو پتہ چلا کہ جو مسلمان ہیں باوجود زخمی ہونے کے وہ پھر ہمارے پیچھے، وہ تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر، ان کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ مسلمانوں کی طرف آنے کی، اور وہیں سے وہ کیا ہے جی، واپس چلے گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔